السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان اینکر ڈاکٹر شہزاد شمیم، میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم نہایت ہی محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج کی ٹاپک جو ہے اس میں تفصیل سے بات کریں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جس میں فرماتے ہیں قوم کے لیے کہ ہمیں مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے، ہمیں روحانی تعلق رکھنا چاہیے، اور روحانیت سے ان کی کیا مراد ہے کہ اللہ حی القیوم ہے، وہ ایک ذات ہے جو ازل سے ہے ابد تک آخر تک وہی رہے گا، پہلے بھی تھا آخر میں بھی وہی ہوگا، ساری ہستی اس نے بنائی ہے، تو اس سے تعلق استوار کریں۔ علامہ اقبال کا بار بار زور سے یہی ہے کہ قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ بلکہ اپنی شاعری میں محجور القرآن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جس کے بارے میں بھی مشہور بھی ہے، حدیث شریف ایک مفہوم ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے کیا کیا، تو وہ گلا کرتے ہوئے اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے محجور القرآن کر دیا، یعنی قرآن سے انہوں نے رابطہ چھوڑ دیا، قرآن کو انہوں نے لپیٹ کر رکھ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا میری امت نے، تو یہ بہت بڑا گلا ہوگا۔ اسی کو انہوں نے اپنی شاعری میں تفصیل سے بیان کیا ہے علامہ اقبال نے کہ محجور القرآن ہم نہ کریں، قرآن سے رابطہ رکھیں، ربط رکھیں، اس کو صرف نادرہ پڑھنے اور پوری رات کھڑا ہو کے پڑھنے یا شبینے کرنے سے بات نہیں بنے گی، ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا پریکٹیکلی کہ اسلام ایک فطری دین ہے، ایک فطری دین ہے، ایک فطرت کے مطابق ہے، ہماری عین فطرت کے مطابق اللہ نے بنایا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کے فکر اقبال سے، نظریات اقبال سے، تعلیمات اقبال سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اس کے اوپر پلیز گزارش کروں گا سر۔ ڈاکٹر صاحب متعدد بار ہم اظہار کر چکے ہیں کہ ہم بہت ہی خوش نصیب وہ دور میں پیدا ہوئے جی سر کہ اقبال جیسا مفکر قرآن ہمارے پاس ہے۔ جی جی وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم جو ہمارے جو انوائرمنٹ ہے یا اس کو جو بھی نام دے دیں کہ ہم اس سے مستفید نہ ہو سکے، ہونا چاہیے ہمیں بہت بڑی اور آج کے اس دور میں جی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا مفہوم اور بھی ہمارے پاس لازم آتا ہے، جی بلکہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے یہ کہ اقبال نے یعنی اردو میں بھی اس بات کو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں۔ بادائے ناب کہتے ہیں خالص، یہاں مراد ہے قرآن۔ کہتے ہیں او مسلمانوں 20ویں صدی کے اور آنے والے صدیوں کے لوگوں، یہ میرا یہ جو درویش ہوں، میرا درویشوں کے پاس وہ پرانے وہ سوکھا ہوا کدو ہوتا ہے، اس کا ان کا وہ کاسا ہوتا ہے، تو کہتا ہو اس کو اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، اگر تم نے قرآن کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو غنیمت سمجھو، میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں۔ اور اسی کو ایک جگہ اسی بال جبریل میں کہتے ہیں کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو، کہ وہاں بھی یہی عالم ہے، صحیح بات، وہاں بھی یہی حال ہے، ہاں وہاں بھی یہی حال ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑی غنیمت ہے کہ میرا فکر موجود ہے اور قرآن فہمی کے لیے تمہیں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ جو آپ نے آج وہ عنوان رکھا ہے، جی اقبال علیہ رحمہ نے جاوید نامے میں بھی اس کو بڑا وہ یعنی واضح کیا ہے جی کہ فرماتے ہیں چیز قرآن
ہاجارہ پیغام مرگ. جی اور 20ویں صدی کے مسلمانوں تمہیں پتہ قرآنی تعلیم کیا ہے؟ اگر زندگی کو ہم اس میں اپلائی کریں تو یہ تو ملکیت اور سرمایہ دارہ کی اور بڑے بڑے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے. چیز قرآن کہتا ہے اگر قرآن کو تم اپنی زندگی میں اپلائی کرو اور وہ جو یہ تقاضا کرتا ہے اور دستگیرے بندائے بے ساز و برگ کہ یہ جو آدمی نہاتا ہوتا ہے اس کو بھی یہ طاقتور بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ لوگوں نقش قرآن تاں دری عالم نشست نقش ہائے کاہن و پاپا شکست. تو دنیا والوں سن لو کہ جب یہ قرآن کو جب خلفۂ راشدین کے دور میں اس کو جب زندگی میں اپلائی کیا گیا تو یہ تمام جو دیوی دیوتا اور جو یہ بت جو تھے وہ اس کی جگہ توحید نے لے لی اور ایک نئی دنیا جو ہے جو انسانی تقاضوں سے بھرپور تھی وہ ڈیولپ ہو گئی. صحیح. نقش قرآن تاں دری عالم نشست جی جی نقش آئے کاہن و پاپا شکست فاش گویم ماچ در دل مزمرست یہ کتابیں نیس چیزیں دیگرست. کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں برملا کہتا ہوں کہ یہ میرے دل میں جو بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ کتاب سے بڑھ کر کوئی اور ہی چیز ہے. بالکل بالکل صحیح ہے بالکل صحیح. جی جی چوں بجان در رفت اور جب یہ کسی انسان کے ضمیر میں داخل ہو جاتی ہے تو ضمیر بدل جاتی ہے. چوں بجان دیگر شد اور جب انسان کی وہ اندرون بدل جائے تو جہاں دیگر شد تو کہتا ہے کائنات بدل جاتی ہے. تو اس کو مزید ڈیٹیل میں پھر علامہ اقبال نے اللہ رحمہ نے یہ اسرار اور رموز بے خودی میں یہ بڑے سادہ طریقے سے سمجھایا کہ اگر تم قرآنی زندگی کو اپلائی کر لو جی تو تم اپنے آپ کو شاہین کی طرح سمجھو گے. اللہ اکبر کیا بات. کہ اگر تمہاری جو دوستی تمہاری یعنی اجتماعی انسانی کی بنیاد جو ہے وہ اگر روحانی ہو جائے قرآن پر مبنی ہو جائے بے خوف ہو جائے گا بے خوف ہو جائے گا بالکل. تو تم جو ہے نا بالکل. اور اگر تم یہ مادی دنیا سے تعلق رکھو گے تو یاد رکھو کہ تمہاری حیثیت یعنی باقاعدہ وہ میں آگے سناؤں گا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک کیچوے کی طرح جس کو پنجابی میں ہمیں گنڈویا نہیں کہتے کہ وہ جناب نا وہ گند میں اور گارے میں رہتا ہے. کہتا ہے تمہاری یہ اتنا فرق ہے. اللہ اکبر. تو یعنی دل چاہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ رشتہ ہے جی جی ضرور جی بالم یکن باید قوی تاتو در اقوام بے ہمتا شوی. جی جی کہتا ہے پھر اپنی جو دوستی کی اور انسانی حیت کی بنیاد ہے روحانی بناؤ تاکہ تم جو کہ خدا کے برابر کوئی نہیں تم بھی اس قسم کا رنگ اختیار کرو. اس لیول کی سوچ رکھو اس لیول پہ جا کے رکھو اس ہستی سے رکھو جس نے رہنا ہے جیسا کچھ بنایا ہے. بالکل. کیوں آنکھ ذاتش واحد است اور لا شریک جی کہ تم جس سے اپنا تعلق بنا رہے ہو وہ واحد ہے اور لا شریک ہے. بندہ ہم دھرنا سازت با شریک تو پھر اس کا بندہ ہے. تو کہتا ہے پھر تو بھی کسی کا کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہوگا. بالکل. مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت او برنا تابد ہم سرے خرقائے لا تازنو اندر برش انتم العالون تاج برسرش کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس نے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا تو پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے. بے خوف ہو جاتا ہے لیڈر بن جاتا ہے. اور اس کے سر پر تاج جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم ہی کامیاب ہو گئے. بالکل بالکل. اور وہ زندگی میں جی اس کی جو پیش باطل تیغ جی جی پیش حق سپر کہ اس بندے کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ باطل کے سامنے تلوار بن جاتا ہے اور حق کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے. پیش باطل تیغ پیش حق سپر امرو نہیں ہے اور اس کا جو یعنی کسی برائی کے خلاف کھڑا ہونا اور نیکی کے
حق میں کھڑا ہونا دنیا کے سامنے معیار بن جاتا ہے. اور یہی اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ صحابہ کرام جو تھے آپس میں بڑے ہی بردبار اور بڑے ہی نرم مزاج ہوتے تھے، مگر کفر کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے تلوار بن جاتے تھے، بہت بڑا وہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے اور کہتے ہیں ڈال بن جاتے. در فضائے ای جہان ہائے ہو، کہ اس دنیا کے ہما ہمی اور اس میں بھاگ دوڑ میں افراتفری اور نفسا نفسی کی دور میں مومن جو ہے در فضائی ای جہان ہائے ہو، نغمہ پیدا نیس جز تکبیر ہو. کہتا ہے سوائے اس کے نعرے کے کوئی چیز کامیابی نہیں ہو سکتی. بالکل وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ ان سے اور مشکلات کو سیڑھی بنا کے اور کامیابی کی طرف نکلتا ہے. ہاں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ عفو عدل و بذل و احسانش عظیم. کہتا ہے وہ دنیا میں یعنی اس کی زندگی کی جو مختلف جیتے ہیں درگزر، عفو عدل بذل احسانش عظیم. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم باقہر اندر او مزاج، کہتے ہیں وہ انتہائی غصے کے عالم میں بھی رحم دل ہوتا ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب کیا کمال ہے، کیا بات ہے. یہ پرانی زندگی کہ مومن کی 3 خاصیتیں، بڑی خاصیتیں بتا دی ہیں. کیا بات. عفو عدل بذل احسانس عظیم. بذل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مطلب سخاوت. اچھا کہ انسانیت کے ساتھ وہ کیا بات. ساز او در بز مہا خاطر نواز. کہتا ہے جب وہ فنکاروں میں اکیڈمی میں ہر میدان میں ہر جگہ ہر فیلڈ بیٹھتا ہے تو لوگوں کے دل موہ لیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ساز او در بز مہا خاطر نواز، سوز او در رز مہا آہن گداز. اور میدان جنگ میں کہتا ہے لوہا بھی پگھل جاتا ہے اس کی گرمی سے. اللہ کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا شان، کیا شان. در گلستان با ناول باس گلستان میں جائے گا تو کہتا ہے وہ پرندوں کے ساتھ گائے گا، دوست بن جائے گا. ٹھیک ہے. در بیاباں جرہ باز سیادگیر، اور بیابانوں میں شاہین کا ساز ہوتا ہے وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کی جو فطرت اور کائنات میں تائے راش منکار بر اختر زند. ڈاکٹر صاحب اختر کہتے ہیں صبح کے سحری کو سرگیدہ تارا. کہتا ہے وہ اس پرندے کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی چونچ جو ہے نا وہ سحری کے ستارے کو جا کے ٹھونکے مارتے. اللہ کیا بات ہے، کیا مثال دی ہے، کیا 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 تخیل ہے، کیا تائے رش. اس بندے کا تائے رش اس کا فکر، اس کا ایمان، اس کی تصویر کائنات. تائے رش منکار بر اختر زند، آنسوئے ای کوہنا چیمبر بر زند. اور کہتا ہے کہ چیمبر کہتے ہیں یہ اس کو انوائرمنٹ کو، یہ جو اپنا یہ قسم کا دائرہ. جی ہاں. کہتا ہے یہ پرانا آسمان کا دائرہ جو ہے نا اس کا جو فکر ہے جو اس کی طرف وہ تصویر کی طرف لپکتا ہے. اور اگر اب ڈاکٹر صاحب جو نوجوانوں کو اور انہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو سمجھنے کی بات ہے، یہاں اب علامہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ زندگی اختیار نہیں کی، تم فطرتاً تم بائی برتھ جو ہے شاہین ہو، تم شاہین ہو. بالکل. لیکن اگر تم نے یہ ساری تعریفیں وہ شاہین کی کر رہے ہیں اپنے شاہین کی. کیا بات ہے. اگر تم نے زندگی میں یہ روحانی طرز نہ اپنایا، جی اپنی دوستی کا یعنی حیت اجتماع کا اگر تم نے یہ اصول نہیں رکھا تو پھر تو بپرواز پرے نہ کچھ ہوتا ہی. وہ بات سن کہ تو ہے تو شاہین ہے اور تو نے ابھی تک اپنے پر ہی نہیں کھولے. اور کہتا ہے کرم کے ہستی زیر خاک آسودہ ہی. وہ کہتا ہے تو زمین کا کیڑا ہے، تو یہ کیچوا ہے، تو شاہین ہے، تو یہ کیچوا بن کے بیٹھ گیا اور تو جناب اس گارے و گند کے نیچے جو ہے نا وہ دبا ہوا ہے اور اسی ماحول میں اسی کو یعنی یہاں سے مراد ہے کہ تو باقومی ضلالت یعنی دنیا کی ہر جناب نا اس میں تو مبتلا ہو گیا. اسی کو زندگی سمجھ بیٹھا ہے، اسی کو قسمت اور نصیب آپ نے سمجھ بیٹھا ہے، تقدیر سمجھ بیٹھا ہے. یعنی کہ کیا خوب آپ نے فرمایا. کہتے ہیں کہ کرم کے ہستی، کہتا ہے کوئی شرم کرو، تو شاہین ہے اور تو کیا بن گیا، زمین کا وہ کیچوا بن گیا. اور اس میں تصویر کائنات کرنی ہے، تو نے تو آسمانوں کو تصویر کرنا اور تو کہاں مٹی گھر میں پاس کے رہ گیا. اور فرماتے ہیں کہ خار از ماجور قرآن شدی
شکوہ سنجے گردش دورہ شروع، اور تو اس وجہ سے ذلیل اور خوار و غلام بن گیا ہے اور روتا ہے کہ میرا ستارہ گردش میں ہے یا میرا مقدر خراب ہے۔ اقبال میں کہتے ہو نہیں، تیرا مقدر خراب نہیں ہے۔ کیا قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، کیا بات کہ تو اس وجہ سے ذلیل و خوار ہو گیا کہ تو قرآن سے تو نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن چھوڑ دیا ہے، بالکل تو نے پردہ کر لی ہے، بالکل خوار از محضور قرآن اور شدی۔ یہی گلہ شکوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے کریں گے، میری امت نے معذور کر دیا تھا، یعنی قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ خوار از محضور قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، یعنی بڑا ایک قسم کا غیرت دلائی ہے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہے جو شبنم بر زمین افسندائی، وہ کہتا ہے تو شاہین ہے لیکن تو یہ شبنم کی طرح زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ در بغل داری کتاب زندہ ہی، اور کہتا ہے دیکھو تیرے بغل میں قرآن ہے جو زندہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ کہتا ہے یہ بڑی سوچ بچار کی بات۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے نوجوانوں کو یہ شعر جو ہے نا، میں کہتا ہوں کم از کم دن میں متعدد بار دہرانا چاہیے، بلکہ درس و تدریس کی جو محکمہ ہے اس کو لازم کر دینا چاہیے، ہر بچے کے لیے، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے۔ صحیح بات کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اے چو شبنم برزمی افسندائی در بغرداری کتاب زندائی، اور آخر میں کہتے تاک جا در خاک میں گیری وطن۔ اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں، او میرے بیٹو، اور 20ویں اور 21ویں صدی کے نوجوانوں، اور یہ کب تک تم جو ہے نا یہ کیچوی اور گنڈوئے کی طرح زمین میں سوئے رہو گے، غلامی اختیار کرو گے؟ تاک جا، کب تک؟ اور کو خیال کرو۔ یہ اشعار ہر دور کے لیے ہیں، ہر دور کے آنے والی صدیوں کے لیے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تاک جا در خاک میں گیری وطن، کہ اپنی جو زندگی اور اپنی جو تنظیم اور اپنی جو اس میں آرگنائزیشن ہے، اس میں تمام وہ جو اصول اور روابط ہیں روحانی بناؤ، مادی نہ بناؤ۔ اگر مادی بنائے تو تم یاد رکھو کہ یہ کیچوے اور گنڈوے کی طرح تم جناب نا ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ بالکل۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رخت بردار، کہتا اپنا بستر بیریہ لپوٹو زمین سے، پھیٹو اس کو، بالکل۔ رخت بردار وسوئے گرد و فگن، اور اٹھو اور آسمان کے اوپر جا کے اپنا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ اشعار جو ہیں آج کے نوجوانوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا جو ڈائمنشن ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور خاص کر کے ہمارے یہ جو قرآن کی طالب علم ہیں، یہ جو مختلف مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ خدا کے واسطے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حفظ بھی کرو، قرأت بھی کرو، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہر سال نکلتے ہیں کہ یہ کہاں سے لفظ نکلنا چاہیے۔ اچھی بات ہے یہ جو قرأت میں بھی، لیکن اصل بات ہے اس کا مفہوم سمجھیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ اقبال جیسا جو ہے نا وہ مفکر قرآن موجود۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ استاد محترم، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ پیغام، آج کی یہ نشست، یہ محفل اس لحاظ سے بہت ہی زبردست، تو یہ وہ پیغام ہے جو آج سے 100 سال پہلے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے گوش گزار کیا ہے ہمارے، اور ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ خدا ہمیں اس پہ عمل کرنے کا حوصلہ، ہمت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن پریکٹیکل عمل ہے، پریکٹیکل کام ہے، ہمارا دین اسلام جو ہے پریکٹیکل ہے، فطرتاً ہے۔ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں استاد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑے، بلکہ آئین قرآن جو ہے، آئین اسلام جو ہے، منشور جو اسلام ہے، اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی اور ہمیں ایک کلیہ دے دیا، قانون بتا دیا، طریقہ بتا دیا، فارمولہ بتا دیا کہ ہم مسلمان مومن جو ہے اس کی کامیابی کا راز کن چیزوں میں ہے۔ اسی سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔